انہی چکروں میں وہ اپنی چھوٹی سی بیٹی کے دماغ میں شجر خان کی محبت کا بیج بو چکی تھی، لیکن ہوا کیا تھا، وہ اس کا نصیب نہیں تھا، ورنہ وہ اپنی منگ کو چھوڑ کر کسی اور کو نہ اپناتا۔ اس لڑکی سے شادی کرنے کے بعد سوال تو زلیخا کی ذات پر بھی تو اٹھے تھے، کسی کو اس کی فکر نہیں تھی۔ اب نہ جانے اس کے ساتھ کیا ہونے والا تھا۔ وہ اسے اپنی باہوں میں بھرے ڈیرے پر لے آیا تھا۔ اندر کمرے میں لے جاتے اس نے اسے بے ساختہ بستر پر پھینکا۔ بہت شوق ہے نا میری بات نہ ماننے کا؟ رکو ذرا، ابھی بتاتا ہوں۔ وہ اپنے منہ پر ہاتھ پھیرتا اسے ڈرا گیا تھا، اور پیچھے مڑتے اپنی مسکراہٹ کو لبوں میں کچل کر اس نے دروازہ بند کیا، اور ایک دم سے خجستہ پر اپنی گرفت مضبوط کرتا گیا۔ خجستہ نے سانس لینے کے لیے منہ دوسری طرف کیا تو کسی کو کھڑکی سے جھانکتا پایا۔ وہ ایک جھٹکے سے شجر خان کو دھکا دیتی اٹھ بیٹھی تھی۔ اس کی سانسیں تیز چل رہی تھیں، ماتھے پر پسینہ نمودار ہو چکا تھا، جبکہ اس کی اس دھتکار سے شجر خان کا دماغ کھول اٹھا تھا۔ وہ خجستہ کی ایک بھی سنے بغیر اس کی طرف بڑھا، اس کے بالوں کو اپنی مٹھی میں قید کرتے اسے تکلیف سے دوچار کر گیا تھا۔ وہ اس کی گردن پر جھک کے اپنے نوکیلے دانت وہاں گاڑ گیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد اپنا سر اٹھاتے وہ بہت نرمی سے اس کے کان میں سرگوشی میں بولا تھا، ہمت کیسے ہوئی تمہاری مجھے یوں جھٹکنے کی؟ اس نے اس کے بالوں کو ایک جھٹکا دیتے چلا کر کہا تھا۔ جب خجستہ نے کھلی ہوئی کھڑکی کی طرف بے بسی سے دیکھا تھا، نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی آنسو آنکھوں سے بہہ نکلے تھے۔ شجر نے جب کھڑکی کو یوں کھلا دیکھا تو اسے سارا معاملہ سمجھ آ چکا تھا، لیکن وقت ہاتھ سے نکل چکا تھا۔ وہ ایک بار پھر خجستہ کو خود سے بدگمان کر چکا تھا، جبکہ اب وہ یہ نہیں چاہتا تھا۔ اب وہ چاہتا تھا کہ وہ اس کا انتظار کرے، اس کی حالت کو سمجھے، غربت کے قیمتی لمحات میں وہ اس کا برابر کا ساتھ دے، لیکن ایسا ہو نہیں رہا تھا۔ وجہ وہ خود تھا، اس کا غصہ تھا۔ وہ ایک بار پھر جھکا تھا اور اپنے دیے زخم پر مرہم کرنے لگا تھا۔ خجستہ نے اسے ایک دھکا دیا تھا اور بغیر اس پر ایک نظر ڈالے وہاں سے بھاگی تھی۔ شجر خان بھی اس کے پیچھے ہی باہر نکلا تھا تاکہ اسے بحفاظت حویلی چھوڑ سکے۔ ایک طرف اسے زلیخا کا کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا، اور دوسری طرف جس کے وجود میں سکون تلاش کرتا تھا اسے ہی تکلیف سے دوچار کر بیٹھا تھا۔ عجیب جنونی شخص تھا وہ۔ اسے گھر چھوڑ کر وہ ایک ضروری کام کا کہتے گھر سے نکل گیا تھا۔ خجستہ نے کافی حد تک خود کو سنبھال لیا تھا۔ اس کا ابھی تک گھر کی خواتین سے ٹکراؤ نہیں ہوا تھا، اور شاید آج شام یہ ٹکراؤ ہونے والا تھا۔ وہ کمرے میں بیٹھی شجر خان سے بدلہ لینے کے بارے میں سوچ رہی تھی، جب اس کے ذہن میں ایک ترکیب آئی تھی جس پر عمل کرنے کا سامان وہ چپکے سے خود ہی لے آئی تھی۔ آؤ آؤ گھٹیا انسان، آج تمہیں مزہ چکھاتی ہوں۔ بڑا شوق چڑھا ہوا ہے مجھ سے چپکنے کا، آج سارا نہ اتارا تو میرا نام بھی خجستہ نہیں۔ خجستہ کھڑکی میں کھڑی لان کو دیکھ رہی تھی، جب شجر کی آواز پر غصے سے کچھ سوچتی پیچھے ہٹی تھی۔ شجر کے اندر آنے سے پہلے وہ بھاگتی ہوئی واش روم میں داخل ہوئی تھی۔ اپنے دوپٹے میں چھپائے شاپر میں سے سفید رنگ کا پاؤڈر نکالا اور ادھر ادھر کچھ تلاشا۔ پاس اسے بڑی سی بالٹی پڑی نظر آئی۔ اس نے وہ سارا مواد اس میں الٹا دیا۔ آج پتہ چلے گا تمہیں خجستہ جہاں کیا چیز ہے۔ اس نے بالٹی نل کے نیچے رکھی اور اسے فل کھول کر بھر دیا۔ اس دوران وہ پوری کوشش کر رہی تھی کہ اس کا ہاتھ پانی کو نہ لگے۔ اس کام سے فری ہو کر اس نے اوپر کا کنیکشن بند کیا تاکہ شاور سے پانی نہ آئے۔ اپنے کام سے مطمئن ہو کر خجستہ بیڈ پر آ کر بیٹھی، پھر کچھ سوچ کر لیٹ کر کمبل سے خود کو ڈھانپ لیا۔ شجر خوشگوار موڈ میں گنگناتا کمرے میں داخل ہوا تھا۔ خجستہ کو بیڈ پر لیٹے دیکھ اس کے لبوں پر دل فریب مسکراہٹ نے ڈیرا جمایا تھا۔ وہ چند قدم چلتا اس سے کچھ فاصلے پہ کھڑا اس کے خوبصورت چہرے کو دیکھتا مدہوش سا ہوا تھا۔ اسے یہ بات ماننی پڑی تھی کہ یہ لڑکی
اس بپھرے ہوئے شیر کی تمام تر شدتیں خود میں سمانے کی طاقت رکھتی ہے۔ شیر خان نے جھک کر اپنے لب اس کے ماتھے پر رکھے اور اپنے کندھے سے اجرک اتار کر سائڈ پر رکھی اور قمیض کے بٹن اوپن کرتا واش روم کی طرف بڑھ گیا۔ سیٹی پر کوئی شوق دھن گنگناتا وہ بھول گیا تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ شجر نے جیسے ہی واش روم کا دروازہ بند کیا، خجستہ اٹھ کر بیٹھ گئی۔ اس کا متوقع رد عمل سوچ کر خجستہ کو اپنے کلیجے میں ٹھنڈ پڑتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ اتنے دنوں کا سارا غصہ آج ٹھنڈا ہوتا نظر آ رہا تھا اسے۔ 1 2 3 4 5 پانی کے گرنے کی آواز پر وہ پرجوش ہو کر کاؤنٹنگ کرتی اس کی چیخوں کا انتظار کرنے لگی۔ مگر یہ کیا 5 منٹ 10 منٹ، مگر اس کی تو کوئی آواز ہی نہیں نکلی۔ اس نے مضطرب ہوتے ہاتھ مسلے۔ اتنا اچھا موقع ہاتھ سے جانے پر جی بھر کر غصہ آ رہا تھا۔ زرینہ زرینہ! ٹھیک 20 منٹ بعد شجر خان کی دہاڑ پر اس کے مرجھائے چہرے پر خوبصورت مسکان پھیلی تھی۔ اپنے پلان کی کامیابی پر وہ ہولے سے یاہو یس پرجوش انداز میں کہتی بھاگ کر واپس خود پر کمبل ڈالے لیٹ گئی تھی۔ کچھ ہی دیر میں شجر غصے سے زرینہ اور کریم کو آواز دیتا واش روم سے باہر نکلا تھا۔ اس کا سارا جسم سرخ انار بنا ہوا تھا۔ وہ ناول سے اپنا جسم رگڑتا جلدی سے کمرے میں آیا تھا۔ جی سرکار۔ کریم جیسے ہی کمرے میں آیا، شجر اپنا خوبصورت جسم کھجانے میں مصروف تھا۔ کچھ کھجلی اور کچھ غصے نے اسے لال کر دیا تھا۔ میرے واش روم میں کون گیا تھا؟ ان دونوں کو دیکھ کر وہ غصے سے گرایا۔ ہمیں تو نہیں پتا سرکار، میں تو آج لان میں ہی کام کرتا رہا ہوں، میں پوچھتا ہوں زرینہ سے۔ وہ غصے میں کھولتا اندر گیا اور کپڑے تبدیل کرتے ہوئے ایک نظر سوئی ہوئی خجستہ پر ڈال کر باہر چلا گیا۔ زلیخا سے نکاح کرنے کے بعد عالم نے سب کو رخصت کرتے کمرے کا رخ کیا جہاں اس کی تھوڑی دیر پہلے کی منقوف بیٹھی ہوئی تھی۔ اس نے اسے اپنے ساتھ بٹھا کر مسکرانے پر مجبور کرتے کچھ تصویریں بطور ثبوت بنائی تھیں، لیکن اس دوران وہ جو کافی تھکا ہوا تھا، اپنے اور زلیخا کے درمیان جائز رشتے کو سوچتے اور اس کے اتنے قریب بیٹھنے سے وہ اس کی خوشبو میں پوری طرح سے جکڑ چکا تھا۔ اسے اپنا دماغ جھٹک کر اسے بالوں سے پکڑا تھا۔ بہت مشکل سے وہ خود کو کنٹرول کیے بیٹھا تھا۔ خبردار اگر تم نے کسی کے سامنے میرا نام لیا تو تم جانتی نہیں ہو تمہارے اس خوبصورت چہرے کو میں کیسے پلوں میں بگاڑ سکتا ہوں۔ ایک بار پھر وہ اسے پرانی دھمکی دیتے ڈرا گیا تھا۔ زلیخا کے پانی سے بھرے نین کٹوروں میں دیکھتے وہ ایک بار پھر بہک گیا تھا۔ عالم نے اس کی کمر میں اپنا ایک ہاتھ ڈالتے حصار تنگ کیا، جس کی وجہ سے زلیخا نے اس کی آنکھوں میں دیکھا تھا اور وہاں اسے ایک خمار سا نظر آیا تھا۔ زلیخا اس سے پہلے کوئی مزاحمت کرتی، عالم نے اس کی سانسوں کو اپنے قبضے میں لے کر اس کی جان مشکل میں ڈال دی تھی۔ وہ اسے لے کر ایسے ہی بستر پہ دراز ہوا تھا۔ آہستہ آہستہ ان کے درمیان سے پردے چھٹتے جا رہے تھے۔ یہ سب بس ایک لمحے کا کام تھا۔ اس ایک لمحے میں عالم نے بہک کر جو قدم اٹھا لیا تھا، اب وہ ساری زندگی پچھتانے والا تھا۔ زلیخا کسی بے بس چڑیا کی طرح اس کی گرفت میں پڑپڑا رہی تھی، جو اسے بولنے کا موقع تک نہیں دے رہا تھا۔ عالم اس وقت جس دماغی بے سکونی سے گزر رہا تھا، اسے کچھ ہوش نہ تھا کہ وہ کیا کر رہا ہے۔ اسے بس اپنی سموچوں سے آزادی چاہیے تھی، جو اسے کچھ پل کے لیے مل چکی تھی۔ زلیخا اب مزاحمت بند کر چکی تھی۔ وہ جتنا رو چکی تھی، اس کے آنسو ختم ہو چکے تھے۔ اس نے اپنی آنکھیں سختی سے بند کر رکھی تھیں، گویا کھولے گی تو وہ خود سے نظریں نہیں ملا پائے گی۔ عالم ساری رات اس پر سایہ کیے ہوئے تھا۔ تھوڑی دیر پہلے ہی وہ پرسکون ہوتا سویا تھا، اور شاید ہی اس کی زندگی کی آخری پرسکون نیند تھی جو وہ لے رہا تھا۔ دوسری طرف خجستہ اپنے ٹوٹے وجود کو بغیر جنبش دیے یوں ہی پڑی ہوئی تھی۔ جلد اس کی آنکھیں بند ہوئی تھیں، جن کے بند ہونے سے پہلے اس نے دعا کی تھی کہ اس کی آنکھیں کبھی نہ کھلیں۔ امریز خانم حویلی آ چکی تھی
اور آتے ہی جب ان کو ان کی بیٹی کی گمشدگی کا پتہ چلا تو انہوں نے حویلی کو سر پر اٹھا لیا تھا۔ اس دوران شجر خان نے بڑی مشکل سے ان کو قابو کیا تھا۔ اسد خان تو اپنے بیٹے کی حرکت سے سخت خفا تھے۔ ان کا ماننا تھا کہ اس نے ایک کمزاد سے شادی کر کے ان کی ناک کٹوا دی تھی۔ شجر خان، ہم تمہارے سہارے اپنی بیٹی کو چھوڑ کر گئے تھے اور تم نے کیا کیا؟ ہاں، اس کی حفاظت تمہارے ذمے تھی۔ تم یہاں خود نکاح کر کے بیوی کے پلو سے لگ کے بیٹھ گئے ہو۔ کہاں ہے وہ بدذات؟ لے کر آؤ اسے ہمارے سامنے، جس نے ہماری بیٹی کے حق پہ ڈاکہ ڈالا ہے۔ میں اسے قتل کر دوں گی۔ امریز خانم تو غصے سے پاگل ہی ہو گئی تھی۔ امریز خانم تو کتنے سالوں سے یہی سوچتی آئی تھی کہ اپنی بیٹی زلیخا کی شادی وہ شجر خان سے کر کے اس گھر پر حکومت کریں گی، اور ایک لڑکی نے آ کر ان کا سارا کھیل برباد کر دیا تھا۔ وہ بخشنے والی تو اسے ہرگز نہیں تھی، اس لیے وہ اپنی چیل سی نظریں دوڑا کر اسے تلاش کر رہی تھی۔ آپ سب کو کیا ہو گیا ہے؟ ہاں، کیا کر لیا میں نے؟ نکاح تو کیا ہوا ہے؟ کوئی گناہ تو نہیں کیا ہے نا؟ اب آپ سب میری جان چھوڑ دیں۔ میں کسی کو بھی جواب دینے کا پابند نہیں ہوں۔ اس گاؤں کا سردار ہوں میں، تو کوئی مجھ سے سوال جواب نہ ہی کرے تو بہتر ہے۔ شجر خان نے 1 منٹ میں امریز خانم کی بولتی بند کی تھی۔ شجر نے ایک نظر باپ کے بند کمرے کو دیکھا تھا جو اس سے خفا تھے۔ وہ ان کو بعد میں آرام سے منانے کا سوچتے زلیخا کی کھوج میں نکل پڑا تھا۔ امریز خانم نے ملازمہ سے پوچھ کر اپنا رخ خجستہ کے کمرے کی طرف کیا تھا۔ وہ اسے اچھا سبق سکھانا چاہتی تھی۔ وہ جو اس وقت نہا کر نکلی تھی، کسی موٹی خاتون کو کمرے میں آتا دیکھ بیزاری سجائے بولی تھی، دفع ہو جاؤ یہاں سے، مجھے اس وقت کچھ بھی نہیں کھانا، اگر کھانا ہوا تو بلوا لوں گی۔ اپنی روح میں وہ اسے ملازمہ سمجھ کر ڈپٹ چکی تھی۔ یہ سب سنتے تو امریز خانم کے تن بدن میں آگ لگ گئی تھی۔ وہ تن فن کرتی خجستہ کے پاس پہنچی تھی اور اسے کچھ بھی سمجھنے کا موقع دیے بغیر اس کے حسین چہرے پہ زور سے تھپڑ جڑ چکی تھی۔ اس کے بالوں کو مٹھی میں لیتے وہ گرائی تھی، تیری ہمت کیسے ہوئی بدذات مجھے ملازمہ کہنے کی؟ تو ہمارے ملازم سے بھی گئی گزری ہے، تیری اوقات اتنی بھی نہیں کہ میں تجھے ملازمہ رکھوں، اور تو میری بیٹی کے حق پر ڈاکہ ڈال کے بیٹھی ہوئی ہے۔ وہ غصے سے بولتے اس کے بالوں پر گرفت اور مضبوط کر رہی تھی۔ خجستہ نے بڑی مشکل سے خود کو آزاد کروایا اور رکھ کے ایک تھپڑ امریز خانم کے چہرے پہ دیا تھا۔ وہ تو حق تک سی رہ گئی تھی۔ پل میں ہی یہ کیا ہو گیا تھا؟ اپنی حد میں رہیں، مجھے شوق نہیں آپ جیسے جانوروں کے بیچ رہنے کا۔ اپنے بھانجے کو کہیں دے طلاق، میں ابھی چلی جاؤں گی، لیکن غلطی سے بھی دوبارہ ہاتھ اٹھانے کی غلطی نہ کرنا مجھ پر، ورنہ وہ حال کروں گی کہ یاد رکھیں گی۔ باہر سے قدموں کی آواز سنتے خجستہ جلدی سے ان کے پیروں میں بیٹھ گئی تھی اور امریز خانم کے ہاتھ اپنے بالوں پہ رکھ دیے۔ مجھے چھوڑ دیں، میں نے کچھ غلط نہیں کیا، مجھے چھوڑ دیں، یہ سب شجر خان نے کیا ہے۔ وہ جھوٹ بول رہا ہے، میں اس سے محبت نہیں کرتی۔ اس نے دھمکیاں دے کر مجھ سے نکاح کیا تھا۔ جب میں نے سب کو سچائی بتائی تو اس نے سب کے سامنے دوبارہ نکاح کر لیا۔ جھوٹا ہے وہ، مجھے جانے دو، یہاں مجھے نہیں رہنا۔ وہ روتے ہوئے گڑ گڑا رہی تھی۔ شور کی آواز سن کر آئے اسد خان، صبا خانم اور آرمینہ مورے اپنی جگہ دنگ رہ گئے تھے۔ اسی لیے شجر اسے کمرے سے نکلنے سے منع کرتا تھا تاکہ کسی کو اس کے سچ کا پتہ نہ چل سکے، لیکن خجستہ نے سب کو سچائی بتا دی تھی۔ اسے امید تھی کہ اب وہ اس قید سے رہائی حاصل کر لے گی۔ وہ دل ہی دل میں بہت خوش تھی۔ مورے نے آگے بڑھ کر امریز خانم سے خجستہ کے بال آزاد کروائے اور اسے بیڈ پہ بٹھا کر پانی پلایا۔ باقی سب اپنے اپنے کمروں میں جا چکے تھے۔ امریز خانم کا غصے سے برا حال تھا، لیکن ان کو ایک طرف سے تو سکون ملا تھا کہ اس کا مطلب تھا کہ وہ اس لڑکی کو یہاں سے نکال سکتی ہیں، کیونکہ وہ تو خود بھی یہاں نہیں رہنا چاہتی۔ اب بس ان کو جلد از جلد اپنی بیٹی کا انتظار تھا، جس کے آتے ہی وہ شجر خان سے اس کی شادی کروانے والی تھی اور اس لڑکی کو طلاق دلا کر یہاں سے رخصت کرنے والی تھی۔ لیکن اس لڑکی کو تھپڑ کی سزا تو دینی تھی، لیکن صحیح وقت پر۔ اگلی صبح جب عالم کی آنکھ کھلی تو رات میں ملی راحت اور وقتی سکون اب جاتا رہا تھا۔
وہ خجستہ سے محبت کرنے کا دعویٰ کرنے والا اپنی زندگی میں نہ صرف کسی اور کو شامل کر چکا تھا بلکہ اس کو اس کا حق بھی دے چکا تھا۔ اس نے تو یہ سب بس ایک ڈرامہ کرنے کے لیے کیا تھا تاکہ اس کے پاس ثبوت ہو اور وہ خجستہ کو حاصل کر سکے، لیکن وہ بس ایک لمحے کی قید میں آتے نہ جانے کیسے بہک گیا تھا۔ اس نے ایک نظر بستر پر دیکھا تو زلیخا کو بے سود پایا۔ عالم نے پریشانی کے عالم میں اسے چھو کے دیکھا تو وہ بخار میں پھنک رہی تھی۔ اس کا وجود لال انگارہ ہوا پڑا تھا۔ وہ جلدی سے اٹھا اور اس کی حالت درست کرتے اسے ہسپتال لے گیا۔ وہاں سے اسے ڈرپ وغیرہ لگوا کر جب وہ واپس آیا تو سمجھ نہ آیا کہ اب کیا کرے۔ وہ ایک نئی مصیبت میں پھنس چکا تھا۔ اس نے زلیخا کو گھر چھوڑنے کا فیصلہ کرتے اس کے بے ہوش وجود کو باہوں میں بھرا اور گاؤں کی طرف نکل پڑا۔ اس نے بہت خاموشی سے ہر جگہ دیکھ بھال کر زلیخا کے نازک وجود کے گرد چادر اچھی طرح اڑا کر اسے نہر کے پاس لٹا کر وہاں سے دوبارہ شہر چلا گیا۔ اب اس کا پورا مہینہ تک گاؤں جانے کا کوئی ارادہ نہیں تھا جب تک یہ بات ٹھنڈی نہ ہو جاتی۔ وہ بزدلی والا کام کر چکا تھا، وہ جانتا تھا، لیکن وقت کی نزاکت کو دیکھتے اس وقت صحیح فیصلہ لیا تھا، ایسا اسے لگا تھا۔ لیکن اس کا یہ ایک غلط قدم زلیخا کی زندگی میں کیا طوفان لانے والا تھا، اس کا اندازہ اسے نہیں تھا۔ اس نے تو یہ سوچا تھا کہ بعد میں جا کر طلاق دے کر خجستہ سے شادی کر لے گا اور اپنے گھر کی عزت کے لیے شجر خان اس کی ہر بات مانے گا۔ شجر خان جب گھر سے نکلا تو اسی وقت اس کے خاص ملازم نے اسے زلیخا کے بارے میں بتایا تو وہ جلدی سے وہاں پہنچا۔ زلیخا کی حالت اس وقت قابل رحم تھی۔ شجر خان کا تو فون کال اٹھا تھا اور وہ چلاتے ہوئے بولا تھا، کس نے کیا ہے یہ؟ کس کی اتنی جرأت ہوئی کہ ہمارے گھر کی عزت کو یوں بے مول کیا ہے؟ اس کا غصہ تھا کہ کام ہی نہیں ہو رہا تھا۔ اس کے دماغ میں بار بار زلیخا کا ہنستا مسکراتا ہوا چہرہ آ رہا تھا اور اس وقت وہ اس کے سامنے زندہ لاش کی مانند پڑی ہوئی تھی۔ شجر خان نے اس کو فوراً ہی اپنی گاڑی میں ڈالا تھا اور اسے لے کر گھر گیا تھا۔ ساتھ ہی شیر خان کو ڈاکٹر لانے کا کہا تھا اور سختی سے تاکید کی تھی کہ اس بات کا گاؤں میں کسی کو پتہ نہیں چلنا چاہیے۔ شیر خان وہاں سے سر ہلاتا ہوا غائب ہوا تھا۔ شجر نے گھر آتے ہی اسے کمرے میں پہنچایا تھا اور اتنی دیر میں ڈاکٹر بھی آ چکی تھی، جس نے سب کو باہر جانے کا کہتے زلیخا کا علاج شروع کیا تھا۔ آدھے گھنٹے کے بعد وہ باہر آئی تھی اور بولی تھی، کسی نے اس کی آبرو ریزی کی ہے، جس کی وجہ سے ذہنی دباؤ کے چلتے یہ ابھی تک بے ہوش ہیں۔ اگر 24 گھنٹے تک ان کو ہوش نہ آیا تو کچھ بھی کہنا مشکل ہے۔ میں نے انجیکشن لگا دیا ہے، آپ لوگ بس دعا کریں اور اگر ان کو ہسپتال منتقل کر دیں تو زیادہ بہتر ہے۔ وہ ان کو دوائی کی پرچی پکڑا کر ایک قیامت ان پر گرا کر جا چکی تھی۔ امریز خانم کی تو جان ہی نکل چکی تھی۔ ان کو اس سب کی امید نہیں تھی، وہ بس انتظار میں تھی زلیخا کو ہوش آتا اور وہ تھپڑوں سے اس کا چہرہ سرخ کر دیتی، جس نے ان کے سارے منصوبے ہی فیل کر دیے تھے۔ لیکن نہیں، اب بھی ایک امید کی کرن نظر آ رہی تھی۔ وہ روتے ہوئے اپنا سینہ پیٹنے لگی اور کہنے لگی، ہائے میں برباد ہو گئی، میری تو عزت خاک میں مل گئی، میری بیٹی مر جائے گی۔ اگر اس کو ہوش آ گیا تو سب کو کیا منہ دکھاؤں گی؟ اس کو مار دو شجر خان، مار دو اس کو۔ اس کی حفاظت تو تم نہیں کر سکے، لیکن اس کو مار تو سکتے ہو نا، مار دو۔ اب کون کرے گا اسے شادی؟ یہ ہے یہ منوس، پیدا ہوئی اس کا باپ چھوڑ کر چلا گیا اور اس نے بھی میرے سر میں خاک ڈلوا دی۔ اور روٹے پیٹے سینہ پیٹے جا رہی تھی۔ شجر خان تو غصے اور غم سے پاگل ہو رہا تھا۔ آخر کس میں آ گئی اتنی ہمت؟ کس نے کر دیا یہ سب اس کے ساتھ؟ کون تھا وہ؟ لیکن جو بھی تھا، شجر خان اسے بخشنے والا نہیں تھا۔ مورے اور خانم بھی زلیخا کے سرانے بیٹھی ہوئی تھی۔ اسد خان چلتے ہوئے اندر آئے تھے اور شجر کے کندھے پہ ہاتھ رکھتے بولے تھے، اس کو ہسپتال لے جاؤ، لیکن کسی کو کانوں کان خبر نہ ہو۔ بہتر یہی ہے کہ یہ ہسپتال میں رہے، سب کو کہلوا دینا اس کی ماں اسے لے گئی ہے۔
انگریز خانم آپ جاؤ ساتھ، اس کے وہاں پر رہنے کا بندوبست میں کروا دیتا ہوں، ہمیں اپنی عزت پیاری ہے، یہ معاملہ ٹھنڈا ہو تو سوچتے ہیں آگے کیا کرنا ہے۔ خجستہ نے زلیخا کی حالت دیکھی تھی، اسے بے ساختہ خوف آیا تھا اور وہ خود کو اس کی جگہ پر تصور کرنے لگی تھی، لیکن اس کے ساتھ ایسا کچھ نہ ہوا تھا۔ شجر خان زبان سے چاہے جو بھی کہتا، لیکن اس کے لمس میں نرمی ہوتی تھی، جیسے وہ اس کی منچاہی ہو۔ شاید یہ سب خانبی اور موری کی تربیت ہی تھی کہ وہ کچھ غلط نہ کر پایا تھا، بس زبان سے نشتر چلا کر اس کا دل ضرور زخمی کرتا تھا، لیکن ایسا رویہ اس نے کبھی نہ رکھا تھا۔ اس کے ساتھ ان کچھ دنوں میں اس نے یہ محسوس کیا تھا، اور اب تو وہ اسے طنز بھی نہ کرتا تھا۔ شجر خان نے اپنا منہ موڑا تو خجستہ کو وہاں کھڑا پایا۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے نظریں چرا گیا تھا۔ اسے اپنا آپ بھی اس درندے سے کم نہ لگا جس نے زلیخا کا یہ حال کیا تھا۔ اس نے بھی تو انا کی جنگ میں آ کر ایک لڑکی سے ہی بدلہ لینے کے لیے یہ سب کیا تھا، لیکن اس نے چاہنے کے باوجود بھی کچھ غلط نہ کیا تھا، وہ غلط کر ہی نہ پایا تھا۔ کب اسے اس بدلے میں کیے کہ نکاح میں موجود اس لڑکی سے محبت ہوئی، اسے خبر نہ ہوئی تھی۔ پتہ نہیں یہ محبت تھی یا کیا تھا، لیکن اب وہ اس سے دوری برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ وہ چاہتا تھا وہ ہمیشہ اس کے پاس رہے، اس کے قریب، تاکہ جب اس کا دل کرے وہ اس کی سانسوں کو اپنے قبضے میں لے کر اسے بحال کر دے، اور جب اس کی سانسوں کی ڈوری ٹوٹنے لگے تو اسے اپنی ہی سانسوں سے ایک نئی زندگی بخش دے۔ شجر نے اپنے باپ کے کہے پر عمل کیا تھا اور ان کو شہر منتقل کر چکا تھا۔ اس کام میں اسے 3 دن لگ گئے تھے۔ زلیخا جیسے خود جینے کی امید چھوڑ چکی تھی، وہ ہوش میں آنا ہی نہیں چاہتی تھی، اس لیے وہ اب تک زیر علاج تھی۔ ڈاکٹرز کا کہنا تھا کہ وہ اب کچھ نہیں کر سکتے، ان کو کوئی ذہنی اذیت دی گئی ہے جسے برداشت نہ کرتے وہ جینے کی امید چھوڑ چکی ہے۔ اب اسے مہینے میں ہوش آتا ہے یا سال میں، کچھ کہہ نہیں سکتے۔ یہ سب سن کر انگریز خانم کا تو خون ہی کھول اٹھا تھا۔ وہ جو بھی کرنا چاہتی تھی ویسا کچھ نہ ہو پا رہا تھا۔ اوپر سے زلیخا الگ بستر پہ لگ کر پڑی ہوئی تھی۔ اکیلے میں وہ کئی بار اسے دھمکی لگا کر اٹھنے کا کہہ چکی تھی، لیکن کوئی فائدہ نہ ہوا تھا، وہ زندہ لاش ہی بن چکی تھی۔ اگر وہ مر بھی جاتی تو کسی کی زندگی پر کوئی اثر نہیں پڑنے والا تھا۔ عالم نے جو کر دیا تھا اس کے بعد اسے ایک پل کے لیے بھی سکون کی نیند میسر نہیں ہوئی تھی۔ وہ اضطراب میں گرا، دن بدن چڑچڑا ہوتا جا رہا تھا، لیکن اس نے ایک بار بھی مڑ کر نہ دیکھا تھا، نہ ہی دوبارہ گاؤں کا چکر لگایا تھا۔ اس وقت وہ خجستہ کو بھی فراموش کر چکا تھا۔ اسے سکون چاہیے تھا، جس کے لیے اس نے اپنی ماں کو بھی یہیں پر بلوا لیا تھا۔ اپنی زمین وہ کسی کے حوالے کر آیا تھا کرائے پر، تاکہ وہاں سے کرایہ بھی آتا رہے گا، اور خود شہر میں اس نے نوکری شروع کر لی تھی۔ وہ پڑھا لکھا تو تھا، لیکن اتنی زیادہ تعلیم نہ تھی، اس لیے کسی ریسٹورنٹ میں کام کر رہا تھا۔ روزانہ رات جب وہ سونے کے لیے بستر پہ لیٹتا تو اسے بستر پر کانٹے سے چبھتے تھے۔ کسی کی آہوں اور سسکیوں نے اس کی راتوں کی نیند اڑا دی تھی۔ اسے شدت سے اپنی غلطی کا احساس ہوتا تھا، جو وہ کر چکا تھا، دن پر لگا کر اڑ رہے تھے۔ جب سے زلیخا کے ساتھ وہ سب ہوا تھا، شجر خان زیادہ تر ڈیرے پر ہی پایا جاتا تھا۔ اس نے دوبارہ سے پرانی روٹین شروع کر لی تھی۔ مورے خجستہ کے پاس 2-3 بار آ چکی تھی اور اسے سمجھا چکی تھی کہ تمہارا شوہر ہے، اب اسے اپنی طرف راغب کرو، یوں اس کا گھر سے باہر رہنا صحیح نہیں۔ لیکن وہ ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دیتی تھی۔ اس کا کہنا تھا کہ وہ کیوں اس شخص کی پرواہ کرے جس نے آخر آج تک اسے بے عزت کرنے کے علاوہ کیا ہی کیا ہے، جبکہ وہ جانتی تھی کہ شجر خان نے اس کی ماں کی کافی مدد کی ہے اور اس کی بہن کو اسکول بھی داخل کروا دیا تھا، لیکن وہ پھر بھی ماننے کو تیار نہ تھی۔ جوئے میں ہار جانے کے بعد لوگوں نے خجستہ کے باپ کو بہت مارا تھا، اور اس کے 2 دن بعد اس کی لاش جوئے کے اڈے کی پچھلی سائڈ سے برآمد ہوئی تھی۔ شجر خود خجستہ کو اس کے گھر لے کر گیا تھا۔ اس نے الگ سے اس کی ماں کو سب بتا کر اس سے معافی بھی مانگی تھی، لیکن خجستہ سخت دلی کا مظاہرہ کرتے خاموش ہو چکی تھی۔
اس کے بعد خجستہ کی ماں نے بھی اسے کافی سمجھایا تھا کہ اب وہ شادی شدہ ہے، اپنے شوہر پر دھیان دے اور باقی سب بھول جائے، ورنہ یہ سب ناسور اسے ہی ڈسے گا اور وہ خوش نہیں رہ سکے گی۔ ان سب کے جواب میں وہ بس ایک ہی بات کہتی تھی کہ میں انسان ہوں اور میں غلطی پر نہیں تھی، اس شخص کو معافی نہیں، سزا ملنی چاہیے اور ضرور ملے گی، کوئی دے یا نہ دے، لیکن میں اسے سزا ضرور دوں گی۔ یہاں آ کر اس کی ساری باتیں ختم ہو جاتی تھیں۔ وہ اپنے دل کی حالت سے بے خبر اپنی انا کو اور اپنی عزت نفس کو پہلے رکھ رہی تھی، اور وہ کہیں پر بھی غلط نہیں تھی۔ لیکن ماؤں کا کام تو بچوں کو نصیحت کرنا ہوتا ہے، اسے سب نصیحت کر رہے تھے، صرف خاموش تھی تو خانم بھی، وہ بس خاموشی سے خجستہ کا رویہ دیکھ رہی تھی۔ انہوں نے خجستہ کے سارے کپڑے ہٹوا کر اس کے لیے اپنا قبائلی لباس منگوایا تھا، اور سارے ہی جوڑے بہت بھاری بھاری تھے، جو آج وہ زیبتن کیے بڑی مشکل سے سنبھال رہی تھی، کیونکہ خانم بھی کا کہا وہ ٹال نہیں سکتی تھی۔ اسے اچھا لگا تھا، شجر خان کو کوئی تو قابو کر سکتا تھا، اور وہ خانم بھی تھی، جبکہ وہ تو کہتی تھی کہ خجستہ تم بھی اسے قابو کر سکی ہو۔ ان کی بات پر وہ محض مسکرا پڑی۔ خانم، آپ کا یہ غنی قابو ہونے والی چیز نہیں، ان کو بس قابو کرنا آتا ہے۔ آنکھیں مجھے ایسے دکھاتے ہیں جیسے کھا جائیں گے، تمیز تو ہے ہی نہیں ان میں، آپ کے لاڈ پیار نے بگاڑ دیا ہے۔ ویسے آپ کو ان کے کان کے نیچے 2 لگانی چاہیے۔ بس کرو لڑکی، یہ کیا آل فال بولے جا رہی ہو؟ انہوں نے اسے ڈپٹا۔ خجستہ نے منہ بسورا تھا۔ آپ مجھے کیوں ڈانٹ رہی ہیں؟ اسے ڈانٹیں جو ڈانٹ کے لائق ہے۔ جو اس کے منہ میں آتا تھا وہ بولے جا رہی تھی، یہ جانے بغیر کہ خانم اسے اشارہ کر رہی تھی کہ پیچھے شجر خان کھڑا اس کی ساری باتیں سن رہا ہے۔ ایک ہاتھ اپنی داڑھی پر رکھے وہ بڑے آرام سے دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے فرصت سے خجستہ کو نہار رہا تھا، جو اس عرصے میں خانم بی کو اپنا اسیر کر چکی تھی، جس کی وجہ سے وہ ان کے قریب بیٹھی باتوں میں مصروف تھی۔ شجر خان نے منہ پر انگلی رکھتے ان کو خاموش رہنے کا اشارہ کیا تھا۔ ویسے آپ کو آئیڈیا میں بہت اچھا دے رہی ہوں، ایک دن آپ اپنی غنی کے کان کھینچ لیں، سچ کہہ رہی ہوں، میرے دل میں ٹھنڈ پڑ جائے گی۔ میں جا رہی ہوں وضو کرنے، نماز کا وقت نکلا جا رہا ہے، تم جاؤ اپنے کمرے میں۔ خانم بی نے جلدی سے باتھ روم کا رخ کیا تھا، نماز کا وقت بھی ہونے والا تھا۔ اگر وہ زیادہ دیر بیٹھی رہتی تو خجستہ کی زبان کو بریک نہیں لگنے والے تھے، اس لیے انہوں نے جانے میں ہی عافیت جانی۔ خانم بی کے جاتے ہی شجر نے اپنے قدم اس کی طرف بڑھائے تھے۔ پتہ نہیں سب لوگوں کو کیوں ڈر لگتا ہے اس شجر خان کے بچے سے۔ ہاں، آیا بڑا نخریلا شیر بنا پھرتا ہے، کبھی فرصت ملی اسے ہر وقت تو اس کا ہاتھ اپنی داڑھی اور مونچھوں پر ہوتا ہے، کسی دن سو رہا ہوگا تو میں کاٹ دوں گی اس کی مونچھیں ہی۔ وہ بولتے بولتے اچانک سے تھمی تھی، کیونکہ شجر خان نے اس کی گردن کی پچھلی سائڈ پہ انگلی پھیری تھی۔ وہ اسے اس طرح کے لباس میں دیکھتے ایک بار پھر اس کا اسیر ہو چکا تھا، جو ان کپڑوں میں گول مول سی پٹھانی لگ رہی تھی۔ خجستہ اپنی سانس تک روک چکی تھی، شجر خان کی انگلی اس کی گردن پہ سفر کر رہی تھی۔ خجستہ جلدی سے وہاں سے اٹھی تھی۔ مورے مجھے بلا رہی ہیں۔ کیا ہو گیا ہے؟ مورے کو پتہ ہے میں اس طرف آیا ہوں۔ اب وہ کچھ نہیں کہیں گی، ان کو پتہ ہے میاں بیوی کو اکیلے میں وقت گزارنا چاہیے۔ شجر نے اسے کہتے ایک نظر پیچھے بند باتھ روم کو دیکھا تھا اور خود کمرے سے باہر جانے کے لیے قدم بڑھائے تھے۔ خجستہ کی تو جان میں جان آئی تھی، لیکن اصل جان تب نکلی جب شجر خان باہر ادھر ادھر دیکھتے، اس کی طرف آتے، اسے اپنے کندھے پہ ڈالتے کمرے سے نکل پڑا تھا۔ اسے پتہ تھا وہ اتنے آرام سے ماننے والی نہیں تھی، ضرور کوئی بہانہ بنا لیتی، اس لیے وہ اسے لے کر کمرے کی طرف بڑھا۔ لیکن برا ہو قسمت کا، کیونکہ اسی وقت مورے کمرے سے باہر نکلی تھی اور شجر کو یوں خجستہ کو اپنے کندھے پر دیکھتے وہ کپڑا منہ میں دبا گئی تھی۔ خجستہ نے شرم اور شرمندگی سے شجر خان کو ایک مکہ پیٹ میں دے مارا تھا
اور اس کی گردن کو اپنے ناخنوں سے زخمی کر چکی تھی۔ مورے، یہ ہاتھ پاؤں بہت چلاتی ہے، بس اس کا علاج کرنے جا رہا ہوں۔ ضرور بابا نے بھی اپنی جوانی میں ایسا ہی کیا ہوگا، تبھی میں بھی ان کا طریقہ اپنا رہا ہوں۔ سوچ رہا ہوں کہ ان کو ایک پوتا پوتی دے دوں، ان کی ناراضگی ختم ہو جائے گی۔ وہ آنکھ ونک کرتے خجستہ کو لیے کمرے میں داخل ہو گیا تھا۔ پیچھے آرمینا مورے شرم سے پانی پانی ہو چکی تھی۔ ابھی وہ پیچھے پلٹی ہی تھی کہ اسد خان کو وہاں پا کر تھم گئی تھی۔ ویسے میرا شجر اپنے باپ پر ہی ہے، میں نے سینہ تان کر سب کی موجودگی میں تمہیں اپنے نام کیا تھا، اور وہ بغیرت، اس کو سمجھا دو یہ بےہودگی کمرے تک محدود کرے، لوگوں کو دکھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم بھی تمہارے حسن سے آج تک گھائل ہیں، لیکن ایسی بےہودگی کبھی نہیں کی۔ اس سے تو بات کرنا ہی فضول ہے۔ خر کا بچہ، تم جاؤ، ذرا طاقت والا دودھ کا گلاس لے کر کمرے میں آؤ۔ آرمینا مورے جلدی سے ان کے لیے دودھ کا گلاس لینے چل پڑی تھی، کیونکہ ابھی تو ان کے شوہر کا موڈ خوشگوار تھا، لیکن کب بگڑ جائے کوئی پتہ نہیں۔ کمرے میں لاتے ہی شجر نے اسے دروازے کے ساتھ پن کیا تھا، اس کے ماتھے پہ پیار کیا تھا۔ خجستہ اپنی آنکھیں بند کر چکی تھی، لیکن مزاحمت ہنوز برقرار تھی۔ کیا کہہ رہی تھی خانم بی کو؟ مجھے قابو میں کریں؟ لیکن میں تو تمہاری زلفوں کے جال میں کب سے گھائل ہو چکا ہوں۔ اس نے خجستہ کے سر پہ ٹکے دوپٹے کو ہٹا کر اس کی گردن میں چہرہ چھپاتے گہرا سانس بھرا تھا۔ وہ پن پیے ہی مدہوش ہو رہا تھا۔ اس کے بالوں سے اٹھتی بھینی بھینی خوشبو اس کے حواسوں پر سوار ہو چکی تھی۔ اس نے اپنی داڑھی اس کے گال پہ رگڑی۔ خجستہ کا سانس دھوکنے کی طرح چل رہا تھا، وہ پاگل ہونے کو تھی۔ یوں لگ رہا تھا کہ دل پسلیاں توڑ کر باہر آ جائے گا۔ شجر خان نے اس کی مزاحمت کرتے دونوں ہاتھوں کو اپنے ایک ہاتھ میں قابو کرتے اوپر دیوار سے لگا دیا تھا۔ اس نے اپنا چہرہ اوپر کرتے خجستہ کو دیکھا تھا، جو آنکھیں بند کیے گہرے گہرے سانس لے رہی تھی۔ شجر نے اس کی آنکھوں پر پھونک ماری تھی۔ خجستہ نے ایک دم سے آنکھیں وا کی تھیں۔ شجر کو آج ان آنکھوں میں اپنے لیے نفرت نظر نہیں آئی تھی، نہ ہی وہاں کوئی بیزاری تھی۔ وہاں پر تو بس اس کی قربت کا خمار تھا۔ خجستہ نے جلدی سے نظریں جھکا دی تھیں، پھر وہ جلدی سے مزاحمت کرتے خود کو آزاد کروانے کی کوشش کرنے لگی، جو کہ بیکار تھی۔ میں ایک شرط پہ تمہیں چھوڑ سکتا ہوں، شجر نے اسے آفر دی تھی۔ اور وہ کیا شرط ہے؟ خجستہ نے حیرانگی آنکھوں میں سموئے کہا۔ میں چاہتا ہوں تم مجھے کس کر کے گلے لگاؤ، ٹھیک ویسے جیسے اب میں لگا کر بتانے والا ہوں، لیکن یاد رہے اس کا دورانیہ 1 منٹ ہوگا، ورنہ میں وہی کروں گا جو کرنے پر تم مجھے مجبور کر رہی ہو۔ اس نے انگلی اٹھا کر اسے وارن کیا اور سمجھنے کا موقع دیے بغیر اسے گلے سے لگا لیا تھا۔ شجر کو اپنی روح تک میں سکون اترتا محسوس ہو رہا تھا۔ خجستہ اس کے دل کی دھڑکن صاف محسوس کر سکتی تھی۔ چلو، میں نے کر کے دکھا دیا، اب تم کرو۔ شجر نے دائیں بائیں دیوار پر ہاتھ رکھتے اسے اپنی شرط پوری کرنے کا کہا۔ خجستہ کا چہرہ سرخ انار بن چکا تھا۔ لیکن کیا گارنٹی ہے تم مجھے چھوڑ دو گے؟ خجستہ نے ابرو اچکا کر پوچھا تھا۔ شجر خان نے اپنا چہرہ اس کے کان کے قریب کرتے بڑی دل فریب سرگوشی کی تھی۔ کون کافر تمہیں چھوڑنا چاہتا ہے؟ میرا بس چلے، ایک پل میں بھی تمہیں اس کمرے سے باہر نکلنے نہ دوں، چھوڑنا تو بہت دور کی بات ہے۔ وہ اپنے لبوں سے اس کے کان پر پرحدت لمس چھوڑتا بولا۔ خجستہ مزید دیوار میں گھسنے کی کوشش کرنے لگی تھی۔ تمہیں دیکھ کر لگتا ہے تم بھی میری قربت کے لیے اسی طرح بے چین ہو جیسے میں ہوں، اس نے معنی خیزی سے کہا۔ اس سے پہلے شجر خان کچھ اور کہتا، خجستہ اپنے دونوں ہاتھ اس کے گرد باندھتے اس کے گلے لگ گئی تھی۔ شجر تو اپنی جگہ ساکت اس کے لمس کو محسوس کر رہا تھا۔ اس سے پہلے وہ دور ہٹتی، شجر نے اپنی گرفت اس پر مضبوط کر لی تھی۔ وہ اپنے عمل سے اسے بری طرح بہکا چکی تھی، اور اب تو راہ فرار ناممکن تھی۔ شجر نے خجستہ کے لبوں کو اپنی گرفت میں لیتے اس کے ہاتھوں کو پیچھے کمر سے لگا دیا تھا۔
وہ اسے ایسے ہی لیے بستر پر زور سے گرا تھا۔ اس کا سارا وزن خجستہ پر آیا تھا۔ ایک پل کو اسے لگا وہ مر جائے گی، لیکن اگلی ہی پل شجر نے اسی حالت میں کروٹ لی تھی اور خود نیچے ہوا تھا۔ اس نے چند لمحوں میں اسے نڈھال کر چھوڑا تھا۔ خجستہ کو سانس لینے میں دشواری ہونے لگی تو اسے چند لمحوں کی آزادی دیتے اس کی گردن میں چہرہ چھپا کر نیچے کا سفر طے کرنے لگا۔ خجستہ کا گلا خشک ہوا تھا۔ وہ بڑی دقت سے بولی تھی، پانی پانی، مجھے پیاس لگی ہے۔ شجر نے چہرہ اوپر اٹھاتے اسے دیکھا تھا، جو نڈھال سی پانی کے لیے اپنے لبوں پر زبان پھیر رہی تھی۔ اسے اس پر ترس آیا تھا، لیکن وہ اسے تنگ کرنے سے باز نہ آیا۔ اس کے کان میں سرگوشی نما بولا تھا، مجھے پی جاؤ، پانی کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ خجستہ کا چہرہ لہو ٹپکا رہا تھا۔ شجر نے پانی کا گلاس بھرتے اس کی طرف بڑھایا تھا، جو خود کو صحیح کرتے گلاس پکڑنے لگی تھی۔ جب شجر نے اس گلاس سے ایک گھونٹ پانی پیا اور اسے اپنی طرف اشارہ کر کے کہا کہ یہاں سے پی لو، خجستہ کو اب اس کی اس حرکت پہ غصہ آ رہا تھا۔ اس نے جگ کو اٹھا کر ہی منہ سے لگا لیا۔ شجر منہ کھولے اسے دیکھ رہا تھا، جو جگ سے منہ لگائے پانی پینے کے چکر میں اپنے کپڑے بھی گیلے کر چکی تھی۔ پانی اس کے منہ سے بہتے اس کی گردن سے آگے سفر کر رہا تھا، جس سے دیکھتے شجر نے اپنے خشک ہوتے گلے کو تر کیا اور پانی کا گلاس اپنے منہ سے لگاتے ایک سانس میں ختم کرتے خجستہ سے جگ لے کر سائڈ پر رکھا اور یکدم سے جنونی گرفت میں قید کیا تھا۔ خجستہ اس کے جنونی عمل کو بڑی مشکل سے برداشت کر رہی تھی، جو کہ ہر چیز بھلائے اس کے وجود میں گم ہوتا جا رہا تھا۔ شجر نے کمرے کی بتی بجھائی تھی اور اس کے کان میں بولا تھا، کل جو فلم دیکھی تھی اسے دیکھتے میں نے سوچا ہے ہم بھی کشتی کا سفر کریں گے۔ کل ہی اس نے ٹائٹینک مووی دیکھی تھی اور اسے اپنے پسندیدہ سین کا بتاتے اس کے ہوش ایک بار پھر اڑا چکا تھا، جو خود کو اس کے رحم و کرم پہ چھوڑتے گہرے گہرے سانس بھر رہی تھی۔ آنکھیں بند کیے وہ اسے اپنی طرف راغب کر رہی تھی۔ شجر اور جنونی ہوتا جا رہا تھا۔ کمرے میں بس سانسوں کی آواز ہی گونج رہی تھی۔ خجستہ دوسری طرف منہ کیے اپنی آنکھیں بند کر گئی تھی۔ شجر نے ایک ہاتھ بستر پر ٹکاتے اسے دیکھنا چاہا، جو جلدی سے اٹھ کر باتھ روم کی طرف بھاگی تھی۔ شجر نے مسکرا کر بند دروازے کو دیکھا تھا اور ہنس پڑا تھا، کیونکہ جلد بازی میں وہ کپڑے لے جانا بھول چکی تھی۔ اس وقت وہ اس کے ہی کرتے میں موجود تھی۔ آسمان میں چھپے چاند کو دیکھتے وہ ایک بار پھر مسکرا دیا تھا اور آنکھیں بند کیے اس کا انتظار کرنے لگا۔ ٹھیک 10 منٹ بعد اس نے دروازہ بجایا تھا۔ میں اپنے کپڑے بھول گئی ہوں، مجھے الماری سے ایک سوٹ پکڑا دو، وہ جلدی سے بولی تھی۔ شجر خان بالکل خاموش رہا، جیسے کمرے میں موجود ہی نہ ہو۔ خجستہ نے 3-4 بار پکارا۔ جب آواز نہ آئی تو سر باہر نکال کر جھانکنے لگی۔ ٹھیک اسی وقت شجر نے دروازہ کھولتے اسے اپنے ساتھ لگایا اور جلدی سے دروازہ بند کر دیا۔ خجستہ نے جلدی سے اسے دور کرنا چاہا، لیکن پھر خود ہی اس کے قریب ہو گئی۔ وجہ اس کی حالت تھی۔ وہ اسے آرام سے چلاتے ہوئے دیوار پر لٹکے کرتے کو پکڑنے لگی، کیونکہ اس وقت وہ چھوٹے سے ٹاول میں کھڑی تھی۔ اس سے پہلے وہ کرتا پکڑتی، شجر نے اس کے بازو کے اندر سے ہاتھ ڈالتے اس کا رخ موڑ کر اسے اپنے ساتھ لگا لیا تھا۔ وہ اس وقت بغیر کرتے کے کھڑا تھا۔ کیوں نہ ایک ساتھ بات لیا جائے، اس نے سرگوشی کے بہانے اس کے کان کو لبوں سے چھوتے کہا، جس سے خجستہ کے جسم میں بجلی سی دوڑ گئی تھی۔ میں نے لے لیا ہے، مجھے اب جانے دیں۔ وہ جلدی سے بولتے آگے جاتی کہ شجر نے ایک بار پھر اسے اپنی طرف کھینچا تھا۔ میں چاہتا ہوں تم ہر روز وہی لباس زیبتن کرو جو آج کیا تھا۔ وہ اس کی بات کی گہرائی کو خوب سمجھ چکی تھی۔ اس نے اچانک شجر کو دھکا دیتے باہر بھاگنا چاہا تھا، جب شجر نے اسے ایک دم سے کھینچا تھا۔ فرش پر پانی ہونے کی وجہ سے وہ پھسلا تھا۔ اس کا ہاتھ شاور کو لگا تھا، جس سے وہ آن ہوا تھا اور خجستہ اس کے سینے پر گری تھی۔ دونوں اس وقت پانی میں بھیگ چکے تھے۔
خجستہ جب اٹھنے کی کوشش کرتی، پانی کی وجہ سے پھسل کے دوبارہ شجر پر گرتی۔ شجر تو سر کے نیچے ہاتھ رکھے آرام دہ پوزیشن میں لیٹا ہوا تھا۔ پانی گرنے سے خجستہ کی آنکھیں بھاری ہو رہی تھیں، جن کو بند کرنے کے بعد وہ مشکل سے کھول رہی تھی، اور اس کی یہ حرکت ایک بار پھر شجر کو مدہوش کر چکی تھی۔ اس نے خجستہ کو اپنے قریب کیا تھا اور اس کی سانسوں کی خوشبو کو اپنا پابند بنا لیا۔ خجستہ نے بے ساختہ اس کے شانوں کو تھام لیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ اچھے سے باتھ روم میں لپیٹے بستر تک لایا تھا۔ خجستہ نے اپنے دونوں بازو اس کی گردن کے گرد لپیٹے ہوئے تھے۔ اس کی آنکھیں بند تھیں۔ شجر نے اسے بستر پر لٹاتے دونوں پر کمبل درست کیا تھا اور ایک بار پھر اسے بے بس کر گیا تھا۔ خجستہ بھی اب اس کے رحم و کرم پر پڑی تھی۔ شجر خان نے تو اسے خود میں سما لینا چاہتا تھا۔ گزرتے ہر لمحے میں وہ اور جنونی ہو رہا تھا۔ اس کی جنونیت برداشت کرتے خجستہ اب آنکھیں موند گئی تھی۔ کب اس کی آنکھ لگی اسے خبر نہ ہوئی تھی۔ شجر بھی اسے گرفت میں لیے سو رہا تھا۔ زلیخا کو ہوش آ چکا تھا۔ آج پورے 8 مہینے بعد اس نے اپنی آنکھیں کھولی تھیں، لیکن وہ انجان نظروں سے اپنی ماں کی طرف دیکھ رہی تھی، جو اسے ہی گھورے جا رہی تھی۔ وہ ناسمجھی سے ہسپتال کے بستر کو اور کمرے کو دیکھ رہی تھی۔ آپ کون ہیں؟ یہ سوال سنا تھا کہ اس کی ماں اس پر جھپٹی تھی۔ نرس نے اسے امریز خانم سے چھڑوایا اور شجر کو زلیخا کے ہوش میں آنے کی اطلاع دی تھی۔ زلیخا حیران اور امریز خانم سے ڈری سہمی نے بستر کے کونے پر ٹک گئی تھی۔ ڈاکٹر نے اس کی حالت کے پیش نظر امریز خانم کو کمرے سے باہر بھیج دیا تھا اور خود زلیخا کا چیک اپ کرنے لگا تھا، کیونکہ شجر خان نے آتے ہی ہسپتال کو سر پہ اٹھا لینا تھا۔ زلیخا اپنا ماضی بھول چکی تھی۔ یہ خبر واقعی بری تھی، کیونکہ شجر خان تو کب سے اس کے گناہگار کے خون کا پیاسا بنا گھوم رہا تھا اور اب نہ جانے کیا ہونے والا تھا۔ دن پر لگا کر اڑے تھے۔ اس عرصے میں کتنی ہی بار شجر خان خجستہ سے اپنی محبت کا اظہار لفظوں سے اور اپنے عمل سے کر چکا تھا۔ اب تو مورے بھی چاہتی تھی کہ ان کے گھر بچے کی کلکاریاں گونجیں۔ وہ بارہا اپنی اس خواہش کا اظہار بھی کر چکی تھی۔ خجستہ نے خود کو گھر کے کاموں میں مصروف کر لیا تھا۔ نہ جانے کیوں اسے یوں لگتا تھا جیسے کوئی ہر وقت اس پر نظر رکھ رہا ہو، لیکن جب وہ اپنے آس پاس دیکھتی تو اسے کوئی نظر نہ آتا۔ خانم بھی اس وقت صحن میں بیٹھی ملازمہ سے اچار ڈلوا رہی تھی۔ دھیان سے کرو، مسالے برابر ہونے چاہیے، اور یہ نمک اتنا کم کیوں کر رکھا ہے؟ جاؤ جا کر اندر سے اور نمک لاؤ۔ شجر خان افراتفری میں جلدی سے باہر کی طرف بڑھ رہا تھا جب خانم بی نے اسے روکا تھا۔ غنی، اتنی جلدی میں کہاں جا رہی ہو؟ خانم، زلیخا کو ہوش آ گیا ہے، میں اس کے پاس جا رہا ہوں۔ اگر اللہ نے چاہا تو اب اسے گھر لے کر ہی آؤں گا۔ واہ میرے مالک، تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، میری بچی کو ہوش آ گیا۔ جا جلدی سے اسے گھر لے آ، انہوں نے شجر خان کو پیار کرتے وہ جلدی سے باہر کی طرف بڑھا تھا۔ خجستہ نے باورچی خانے سے سر نکال کر شجر خان کی آواز سنی تھی۔ وہ ساری بات سنتے یہی سوچ رہی تھی کہ زلیخا تو شجر خان سے محبت کرتی ہے، تو کیا اس کا اور شجر خان کا بس اتنا ہی ساتھ تھا؟ اب تو اس کی مانگ آنے والی ہے اور اس کے گھر والے یقیناً شادی شجر خان سے کروا دیں گے۔ وہ اس سے محبت نہیں کرتی تھی تو اسے یہ سب سن کر برا کیوں لگ رہا تھا؟ وہ تو ابھی تک اپنے دل کی کیفیت ہی نہیں سمجھ پائی تھی۔ اس نے مجھے دل سے گھر کے سارے کام کیے تھے۔ تھوڑی دیر خانم بی کے پاس بیٹھنے کے بعد وہ آرام سے اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ اس وقت سب لوگ اپنے اپنے کمروں میں تھے اور وہ بیٹھی شجر خان کی راہ تک رہی تھی، جو زلیخا کو لینے کب سے گیا ہوا تھا اور ابھی تک اس کی واپسی نہیں ہوئی تھی۔ وہ چلتی ہوئی آئینے کی طرف بڑھی تھی۔
وہاں اپنا عکس دیکھتے وہ ماضی میں جا کھوئی تھی، جہاں پر اس کی بہن اور اس کی ماں اسے پیار کرتے تھے۔ کتنی سادہ اور خوبصورت زندگی تھی ان کی۔ اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ وہ کبھی گاؤں کے سردار کی بیوی بنے گی۔ کیا یہی لکھا ہوا تھا میری قسمت میں؟ اس نے چھت کی طرف دیکھتے ہوئے اپنے رب سے پوچھا تھا۔ یہ ہر آسائش سے آراستہ، نوکر چاکر، لیکن اس کے باوجود ایک کمی سی لگتی ہے۔ پتہ نہیں کیوں میں چاہ کر بھی ان سب چیزوں پر یقین نہیں کر پا رہی۔ ایک عجیب سی بے چینی رہتی ہے، ایسا لگتا ہے جیسے کچھ غلط ہونے والا ہے۔ شجر نے ہسپتال جاتے ہی اپنے قدم زلیخا کے کمرے کی طرف بڑھائے تھے۔ اسے آتے دیکھ انگریز خانم نے اپنی آنکھوں میں آنسو بھرے تھے اور اس کی طرف بڑھی تھی۔ شجر میرا بچہ، دیکھ تیری مانگ کا کیا حال کر دیا ظالموں نے۔ اس نے آنکھیں کھولی تھیں، میں نے دیکھا تھا، لیکن وہ مجھے پہچان نہیں رہی۔ شجر میری بچی مجھ سے ڈر رہی ہے۔ ہائے اللہ، قہر برسا زلیخا کو اس حال میں پہنچانے والے پر۔ انگریز خانم نے اپنے جھوٹے آنسو بہاتے شجر کے سینے سے لگتے ان کو زلیخا کی حالت کے بارے میں بتایا تھا۔ شجر خان کے غصے کا گراف یکدم بڑھا تھا۔ اگر تو یہ سچ تھا تو وہ لوگ کیسے زلیخا کو انصاف دلائیں گے؟ گاؤں کی چھان بین کرتے ان کو کوئی ایسا سراغ نہ ملا تھا جس پر وہ کسی کو سزا دیتے۔ یہی تو سوچنے والی بات تھی۔ اگر کوئی گاؤں کا کوئی نہیں تھا تو شہر سے کوئی کیسے آ سکتا تھا؟ یہ بات اس کی سوچ سے باہر تھی، لیکن اسے معلوم نہ تھا کہ جسے وہ ہر جگہ تلاش کر رہا تھا وہ اس کے کتنا قریب رہ کر جا چکا تھا۔ قسمت اب آگے کیا کرنے والی تھی، اس سے وہ سب انجان تھے۔ شجر انگریز خانم کو ایک طرف کرتے کمرے کی طرف بڑھا۔ خالہ آپ پریشان نہ ہو، میں زلیخا کے گنہگار کو پتال سے بھی ڈھونڈ نکالوں گا۔ جب وہ اندر داخل ہوا تو زلیخا حیران نظروں سے سب کو دیکھ رہی تھی۔ خوف اس کی آنکھوں سے واضح جھلک رہا تھا۔ شجر نے ڈاکٹر کی طرف دیکھا تو وہ اسے ایک طرف لے گئے۔ مریض اتنا عرصہ جس ٹراما میں رہی ہے اس کی وجہ سے اس کی یادداشت پر اثر پڑ چکا ہے۔ وہ لمحے کو بھلا چکی ہے، بلکہ اپنے ماضی کی ساری تلخ یادوں کو بھلا چکی ہے۔ یہ سب کچھ وقت کے لیے ہے، جلد ہی ان کو سب یاد آ جائے گا۔ بس جو دوائیاں دی جا رہی ہیں وہ وقت پر ان کو دینی ہے، اور سب سے خاص بات ان کو کچھ بھی زبردستی یاد کروانے کی کوشش نہ کی جائے، ورنہ ان کی حالت کو قابو کرنا مشکل ہو جائے گا۔ زور زبردستی کرنے سے مسئلہ اور خراب ہو جائے گا، اس لیے آپ لوگوں کو صبر سے کام لینا پڑے گا۔ ڈاکٹر نے ماہرانہ انداز میں شجر کو زلیخا کی کنڈیشن کے بارے میں آگاہ کیا تھا، لیکن میں اب مزید اسے یہاں نہیں رہنے دینا چاہتا۔ میں اسے جلد از جلد گھر لے کر جانا چاہتا ہوں۔ بالکل، ان کو آپ گھر لے جا سکتے ہیں، لیکن ان کے ابھی کچھ ٹیسٹ ہوئے ہیں، ان کی رپورٹ آنے تک آپ کو انتظار کرنا ہوگا۔ اس کے بعد آپ ان کو گھر شفٹ کر سکتے ہیں۔ شجر نے ہاں میں سر ہلایا، اور سب کے جانے کے بعد وہ ایک کرسی لے کر زلیخا کے بیڈ کے پاس جا کر بیٹھ گیا۔ کیا میں آپ کو جانتی ہوں؟ اس نے چہرے پر معصومیت طاری کرتے شجر سے پوچھا تھا۔